لندن میں جہاں اس وقت رات کے 2 بجے تقریباً سب سو چکے، وہاں ایک انسان رننگ مشین پر فاسٹ سپیڈ پر دوڑ رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سفید کثرتی جسم، کالی گہری سرد و وحشت سے بھرپور خوفناک آنکھیں، کھڑی مغرور ناک اور کالے گھنے سیاہ بال، کشادہ خوبصورت پیشانی پہ بکھرے ان میں چھپی لکیریں اسے کچھ سی سوچ میں گم کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ اس وقت گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک آتے شارٹس میں تھا۔ پورا جسم اس کا پسینے سے شرابور تھا، پسینے کے چمکتے قطرے اس کے سفید جسم پر اس طرح گرے تھے کہ جیسے وہ شاور کے نیچے کھڑا ہو۔ اس کی برہنہ پشت پر تبریمان میں بلیک اسکورپین ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے 2 ملازم، جن کے ہاتھوں میں تولیہ اور ٹومیٹو جوس تھا، دونوں حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا اسے اس مشین پر دوڑتے ہوئے، مگر اس کا ذرا سا بھی سانس نہ پھولا تھا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک جم روم کا دروازہ کھلا اور ایک سانولے رنگ کا درمیانے قد کا سوٹڈ بوٹڈ آدمی اندر داخل ہوا اور آتے ہی اس کو مخاطب کر ڈالا، سر، ہماری کمپنی کی انفارمیشن کوئی سہیل خان کی کمپنی کو دے رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ اس نے جلدی جلدی سے اسے بتایا۔ یہ اس کی سیکرٹری کریم کی جگہ عارضی طور پر نیا اپوائنٹ ہوا تھا۔ جہاں اس نے جملہ مکمل کیا وہیں اس کے دونوں ملازموں کے چہروں پر خوف کے تاثرات صاف صاف دکھے جا سکتے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اپنے مالک کی طرف دیکھا جو رننگ مشین پر سے اتر چکا تھا۔ اس کی پشت ان دنوں کی طرف تھی، اس لیے اس کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ سیکرٹری ابھی اس انتظار میں تھا کہ اس کا باس اتنی بڑی خبر سن کر اس سے خوش ہوگا اور اسے انعام سے نوازے گا۔ وہ بہت خوش تھا اور اس کے بولنے کا بے تابی سے منتظر تھا کہ تبھی ایک بلند ٹھنڈی برف جیسی سرد آواز آئی، نادر جی مالک۔ حکم۔ نادر ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا اور اس کا حکم سنا اور افسوس بھری نگاہ اس سیکرٹری پر ڈال کر باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ سیکرٹری حیران تھا کہ اتنی بڑی خبر سن کر ان کا باس کچھ کہہ کیوں نہیں رہا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں الجھا ہوا تھا کہ نادر نے ایک ملازم کی مدد سے ایک برتن فرش پہ رکھا تھا اور پھر انہوں نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو سیکرٹری سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنے مالک کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے نادر نے سیکرٹری کا منہ پکڑ کے گرم پانی اس کے منہ میں انڈیل دیا۔ سیکرٹری تو بلبلا ہی گیا، اس کا منہ جل چکا تھا اور اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ پھر نادر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے گرم پانی والے برتن میں ڈال دیے، جس سے اس کی تکلیف اور بڑھ گئی اور وہ تکلیف سے بری طرح مچلنے لگا، جبکہ سیکرٹری کی تکلیف دیکھ کر اس کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ 2 قدم آگے بڑھا، اس کی روبرو آگے تھوڑا نیچے جھکا اور دھیمے سرد آواز میں بولا، تم نے میری سوچ میں دخل اندازی کی اور وہ بھی بنا میری اجازت کی، اوپر سے ایک اور غلطی، بنا دستک کے تم اندر آئے تو آئے کیسے؟ پھر وہ نادر کی طرف بڑھا اور بولا، کریم سے کہنا کہ آئندہ سالار شجاعت کے لیے کسی کو بھی رکھنے سے پہلے اچھی طرح دیکھے کہ وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں۔ ایک سرد نگاہ سیکرٹری پر ڈال کر وہ باہر نکلتا چلا گیا اور جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ نادر جانتا تھا کہ ابھی اپنے غصے کا علاج کرنے گیا ہوگا اور پھر یہ علاج اسے کافی دیر بعد اسے جان بخشی دے گا، اور پھر اس نے اپنے ساتھی ملازم نواز کی مدد سے اسے اٹھایا اور باہر چل دیا کہ اب انہیں بھی نیند نصیب ہوگی، کیونکہ جب تک سالار شجاعت جاگ رہا ہے تو دوسرا کوئی کیسے سو سکتا ہے۔ اور ادھر سالار شجاعت نے اپنے کمرے میں آ کر وارڈروب کھولی اور پھر اس کا لاک دروازہ کھول کر اس میں سے اس نے نہایت پیار سے نرم ہاتھوں سے گلابی رنگ کا ریشمی آنچل نکالا اور پھر ایسے ہی چلتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا اور سیدھا لیٹ گیا اور دوپٹے کو کھول کر اپنے چہرے پہ پھیلا لیا اور پھر آنکھیں مون لی۔ ایسا کرنے سے اسے سب بھول گیا، وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کیا کر کے آ رہا ہے، کچھ یاد نہ رہا تھا۔ اس سے اس پر عجیب سا احساس طاری ہو چکا تھا اور اسے مدہوش کر دیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ کسی الگ ہی دنیا میں پہنچ کر اس دنیا سے مکمل طور پر غافل ہو گیا تھا۔ یہ تو تھا اس کے غصے کا علاج۔ مالی صبح صبح اپنے فرش سے سبکدوش ہو رہا تھا۔ لان کے درمیان میں شاندار محل نما سفید کوٹھی مضبوطی سے اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ یہ تھا مرزا سکندر کے خوابوں کا جہاں، خواب جہاں، جہاں پر بہت سے خواب بستے تھے جو کہ اس میں بسنے والوں نے بسائے تھے۔ مرزا سکندر پاکستان کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے اور اب ان کا بزنس ان کے بچے سنبھال رہے تھے۔ ان کی 5 اولادیں تھیں، 4 بیٹے اور 1 بیٹی۔ آصفہ سب کی چہیتی تھی، گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی حکم ٹالا ہو، مگر اس کے باوجود ان کی طبیعت میں کسی قسم کی خودسری تک نہیں پائی جاتی تھی۔ ان کی شادی انہوں نے اپنے بزنس فرینڈ کے بیٹے ملک سلطان سے کر دی تھی۔ ان کی 2 اولادیں اور تھیں اور ایک بیٹا عرفان جو کہ MBA کی ڈگری حاصل کر کے اپنے باپ کے بزنس میں دنیا کو بنوانے کے جنون میں تھا، ایک بیٹی مشال جو یونیورسٹی طالبہ تھیمس، اور سکندر مرزا کے بڑے بیٹے صدیق مرزا اور ان کی بیگم نجمہ صدیق کی 4 اولادیں تھیں۔ ہارون نعمان شادی شدہ تھے، جبکہ برہان اور ثنا یونیورسٹی کے 3rd ایئر میں تھے۔
ان کے دوسرے بیٹے اکبر مرزا اور ان کی بیگم حرم کی 2 اولادیں تھے۔ میشا اور رباب دونوں ہی بہت پیاری تھی۔ میشا نے تو سمپل بی اے کر کے تعلیم کو خیر بات کر دیا تھا، جبکہ رباب 3rd ایئر میں تھی۔ مرزا سکندر کی تیسرے اور قدر وسیلے طبیعت کے بیٹے وجاہت مرزا اور ان کی بیگم نسیمہ کی ایک ہی اولاد تھی۔ عمر جو کہ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹاتا تھا، عمر سنجیدہ اور خاموش طبیعت کا مالک تھا مگر سب سے مل جول رکھتا تھا۔ مرزا سکندر کے چھوٹے بیٹے اسلم مرزا اور ان کی بیگم شمائلہ کی ایک ہی اولاد تھی، نور العین، جسے سب پیار سے نور یا عینی بلاتے تھے۔ نور بہت ہی حسین دوشیزہ تھی، یا یوں کہا جائے کہ وہ اس محل کی خوبصورت ترین لڑکی تھی تو بے جا نہ ہوگا۔ گھٹنوں تک آتے کالے سیاہ ریشمی خوبصورت بال جن کو نور حجاب میں چھپا کے رکھتی تھی، سفید دودھ جیسی گلابی رنگت، مناسب قد و قامت، چھوٹی سی صاف پیشانی، بڑی بڑی سبز کانچ جیسی روشن آنکھیں جو کبھی گھنی اور لمبی سیاہ پلکوں کی اوٹ میں چھپ سی جاتی تھیں، پھولے پھولے کسی چھوٹے بچے کی مانند گلابی گال جسے دیکھ کے کھنچنے کا من کرے، چھوٹے سے نرم و نازک بھرے بھرے خوبصورت کٹاؤ کے حامل لب اور ان کے نیچے بالکل ساتھ کالا تل جو کہ شاید قدرت نے اس کی نظر اتارنے کے لیے بنایا تھا، مگر یہ تو سونے پہ سہاگا کا کام کرتا تھا۔ نور نماز کی پابند تھی اور صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت اپنی میٹھی سی آواز میں روز کرتی تھی۔ نور کالج میں 12ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ نور کو کوکنگ کا بہت شوق تھا مگر اسے سب کچن میں گھسنے تک نہیں دیتے تھے کہ کہیں اپنا ہاتھ ہی نہ جلا بیٹھے۔ اس محل میں بسنے والوں میں ایک فرد اور بھی تھا، اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس محل کا حقیقی بادشاہ تھا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سب ینگ پارٹی پر اس کا دبدبہ تھا اور ایک روب خوف قائم رکھا تھا ان سب پر۔ برہان نے اس کا نام ہٹلر تجویز کیا تھا اور پھر خود ہی کہتا تھا کہ یہ تو ہٹلر سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ دادا کا چہیتا، ان کا لاڑا، ان کی جان تھا وہ، اور ان سب میں بڑا 35 سالہ حسین و جمیل وجاہت سے بھرپور شہزادوں سی آن بان رکھنے والا سالار شجاعت۔ شجاعت اس کے دادا کا نام تھا۔ سالار اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ شجاعت ہی لگاتا تھا کیونکہ اسے اپنے باپ محمود شجاعت سے بے حد نفرت تھی، کیونکہ انہوں نے ایسی عورت سے شادی کی تھی جو ماں کہلانے کی قابل ہی نہیں تھی، ایسا سالار شجاعت کا ماننا تھا۔ ایسا کیوں تھا اس کی وجہ کسی کو معلوم نہیں تھی سوائے مرزا سکندر اور خود سالار شجاعت کے۔ کہنے کو تو سالار مرزا سکندر کے چھوٹے بھائی کا پوتا تھا مگر انہوں نے اسے اپنا سگا پوتا مانا تھا، جس کی وجہ سے اسے اسپیشل ویلیوز بھی دیتے تھے جو کہ گھر کی ینگ پارٹی کو ذرا ہضم نہیں ہوتی تھی۔ برہان تو کچھ زیادہ ہی خار کھاتا تھا۔ ویسے تو برہان شوخ و چنچل لڑکا تھا مگر وہ ہٹلر سے بہت چڑھتا تھا کیونکہ اس کے زیادہ تر عتاب کا شکار بھی وہی بنتا تھا، بدقسمتی سے۔ بلکہ طوفان ہوا تھا بقول برہان کی، اسی لیے خواب جہاں میں گونا سکون ہی سکون تھا اور اس وقت بادشاہ برہان صدیق دی گریٹ کا راج تھا۔ اصفر کا پسندیدہ مشغلہ کھانا کھانا صرف کھانا ہی تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کھانے کی سرچ کے لیے کیا تاکہ ہم مختلف مزے کے بہت سارے کھانوں پر سرچ کر کے رپورٹ پیش کریں کہ جنت کے مینیو میں کون کون سے کھانے ایڈ کرنے چاہئیں۔ اس محل کا ایک پورشن ان کے لیے مختص کیا گیا تھا، چونکہ آج اتوار تھا اس لیے سب سو رہے تھے۔ برہان دی گریٹ دبے پاؤں اپنے بستر سے اٹھا کہ اصفر جاگ نہ جائے، یہ ان کا مشترکہ کمرہ تھا۔ برہان سیدھا باتھ روم میں گیا اور ڈرار میں سے کبوٹ برش اٹھایا اور واپس روم میں آیا۔ نیچے ڈائننگ ہال سے منسلک کچن میں تمام خواتین ناشتہ بنا رہی تھیں اور ان دونوں کو ایک نظر دیکھ کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہوں گی۔ ارے رک جاؤ برہان، حرم بیگم نے کام میں مصروف ہوتے ہوئے برہان سے کہا۔ ارے چاچی میں تو رک جاؤں، پہلے اس چھپڑ گلے کو تو کسی طرح رکواؤں۔ برہان نے اصفر سے پچھتے ہوئے، اصفر کے ہاتھ میں وہی برش تھا کہ اب بدلہ تو لے کر ہی رہنا ہے۔ کیا کہا تو نے؟ رک، تجھے میں ابھی بتاتا ہوں، مجھے بچاؤ ہلہ امی، رباب کی بچی۔ نور العین ہلکے سبز رنگ کے ریشمی شادہ سے شلوار قمیض اور اسی رنگ کے دوپٹہ اچھی طرح کندھوں میں پھیلائے ڈارک رنگ کے حجاب میں کھڑی شیشے میں خود کو ایک نظر دیکھ رہی تھی کہ رباب نے ایک دم پیچھے سے آ کر ڈرا دیا۔ نور العین کی تو مانو جان ہی نکل گئی تھی، وہ تھی ہی ایسی سہمی سہمی سی نازک ڈرپوک گڑیا جیسی۔ اوہ اللہ کیا کہہ رہی ہو نور، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور تم… اوہ اللہ ماں مر گئی میں۔ رباب مصنوعی شرماہٹ سے گلفشانی کر ہی رہی تھی کہ نور نے اسے زور سے 2 ہتھ تڑ مارے۔ بس کر دو رباب، بہت ہو گئی تمہاری شرمیلی نوٹنکی، حد ہوتی ہے۔ رباب عشائیہ رات کا ہوتا ہے، ابھی تو بریک فاسٹ ہے۔ نور نے اس کے الفاظ کی تصحیح کی۔ جی کریکٹ صاحبہ، آپ چلیں، نہیں تو میری اور آپ ہم دونوں کی اماں جانا انہوں نے آ جانا ہے، رباب نے کسی آنے لہجے میں کہا۔ ہاں تو چلو، دیر تو تم ہی کر رہی ہو، اپنی مردہ ایکٹنگ دکھا کر جلدی شریر انداز میں کہہ کر نور چھپاک سے باہر نکل گئی اور رباب تو کھڑی اس کی خالی جگہ کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر ایک دم صدمے بھری آواز میں بولی، مردہ ایکٹنگ؟ وہ اوپر؟ سالار شجاعت کی طرف دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اسٹینڈ اپ، آواز خاصی اونچی تھی۔ فوراً ہی برہان ایسے ہی کھڑا ہوا جیسے ایک فوجی کھڑا ہو۔ کیا ہو رہا تھا یہ؟ اس آواز پر پہلی بار اس کی آواز گونجی تھی۔ وہ بھائی، کب بڑے ہوگے تم؟
تمہارے اندر اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو بیہیو. سوری، تمہارے 2 مہینے کی پاکٹ منی بند، انڈرسٹینڈ. وہ جو ہٹلر کے آرڈر کو ہونک زدہ انداز میں منہ کھولے سن رہا تھا ایک دم بولا، جی جی سر. وٹ بھائی؟ مطلب جی بالکل انڈرسٹینڈ بھائی. سالار اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا. سالار اس منظر میں گم ہی ہو گیا. آہستہ سے وہ نور کے سرہانے ٹک گیا اور ٹکٹکی باندھ کے نور کے چہرے کو اپنے دل میں سمونے لگا. سالار تھوڑا سا جھکا اور پھر اپنے ماتھے کے بل اپنے پیاسے لب اس پر رکھ دیے. نور تھوڑا سا کسمسائی پھر سو گئی. وہ اس کے کان کی طرف جھکا اور دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا. آخر تمہارے خواب میں تم سے ملنے بھی تو جانا ہے نا، جہاں تم میرا انتظار کری اور کان کی لو کو چوم لیا. ایک نظر بھر کے اسے دیکھنے کے بعد دروازہ بند کر کے اپنے پورشن کی طرف چل دیا.